بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی بارک وسلم علیہ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تلاوت قرآن مجید اور اس کا ثواب۔ قرآن مجید اللہ رب العزت کا پیارا کلام ہے، اس کی تلاوت کرنا بہت بڑا ثواب ہے۔ چنانچہ مروی ہے کہ اللہ رب العزت زمین والوں پر عذاب کرنے کا ارادہ فرماتا ہے، لیکن جب بچوں کو قرآن پاک پڑھتے ہوئے سنتا ہے تو اللہ رب العزت عذاب کو روک لیتا ہے۔ وہ کرم اللہ حافظ مدنی منوں کے طفیل، جگمگاتے گنبد خضرا کی کرنوں کے طفیل۔ اسلامی دوستو، آپ سب خوش نصیب ہیں کہ اللہ کے پاک کلام قرآن مجید کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جبکہ بہت سارے بچے ایسے بھی ہیں جو گلی کوچوں میں آوارہ گھومتے ہیں اور قرآن پاک کی تعلیم سے محروم ہیں۔ ایسے بچوں کو فلمیں تو یاد ہوتی ہیں، ایسے بچوں کو گانے تو یاد ہوتے ہیں، ایسے بچوں کو نظمیں تو یاد ہوتی ہیں، مگر افسوس قرآن کی صورتیں یاد نہیں ہوتی۔ دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت انہیں بھی قرآن مجید کے نور سے منور فرمائے۔ بسا اوقات شیطان اسلامی بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم سے روکنے کے لیے کھیل کود میں مشغول کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے، ہم اس دنیا میں کھیل تماشوں کے لیے نہیں آئے، لہٰذا کھیل کود میں وقت ضائع کرنے کی بجائے بھرپور توجہ کے ساتھ قرآن پاک کی تعلیم کو حاصل کیا جائے۔ اسی طرح شیطان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ بچوں کا دل نہ لگے قرآن پاک پڑھنے میں، اور اس سامنے آتا ہے دوست کی شکل میں، رشتہ داروں کی شکل میں، دوستوں کی شکل میں، کہ تم سارا دن الف با تا سا پڑھتے رہتے ہو۔ جب کبھی آپ کو ایسے وسواسے آئیں تو ان وسواسوں کو فوراً جھٹک دیجیے، کیونکہ شیطان جو ہمیں نیکیوں سے روکتا ہے۔ حدیث پاک میں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے، جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے اس کے عوض ایک نیکی ہے، اور ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ہوتا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے۔ حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن پڑھا اور جو کچھ اس میں ہے اس پر عمل کیا تو اس کے والدین کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے بھی اچھی ہوگی۔ جو دنیا میں تمہارے گھروں کے اندر چمکتا ہے تو خود اس عمل کرنے والے کے متعلق تمہارا کیا گمان ہے۔ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم سے آراستہ کریں، اور اس میں ان کا اپنا فائدہ ہے کہ نیک اولاد والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ عموماً دیکھا گیا ہے کہ جو بچے دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ والدین کا بہت زیادہ ادب کرتے ہیں۔ یہ معاملہ تو والدین کی حیات میں ہے، ان کی وفات کے بعد بھی یہی بچے کام آتے ہیں کہ جب تک وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہیں گے، نیک اعمال کرتے رہیں گے، ان کے والدین کو اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ اس کی مثال ایسے کہ ایک بچے کو آپ دنیاوی تعلیم پڑھاتے ہیں اور ایک کو ساتھ حافظ قرآن بھی بنا لیتے ہیں، اس کو بھی دنیاوی تعلیم دیتے ہیں کہ وہ بچہ جس نے ڈگریاں حاصل کی، جس پہ بہت زیادہ فیسیں لگائیں، جس کے لیے بہت زیادہ پیسہ خرچ کیا، اس کی ڈگریاں کام نہیں آئیں گی، لیکن جس بچے کو حافظ قرآن بنایا تھا، پھر دوسری تعلیم دلائی والدین کے انتقال کے بعد، اصحال ثواب کے لیے، اصحال ثواب کے لحاظ سے کون ماں باپ کے لیے فائدہ مند ہوگا؟ کیا ڈاکٹر کی ڈگری مفید ہوگی یا حفظ قرآن کریم؟ عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے
پیارے دوستو، کاش ہم قرآن کریم کی تعلیم کو سمجھیں، قرآن و سنت کی تعلیم کو خوب دل جمی کے ساتھ سیکھیں۔ یہی آرزو ہے، تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن عظیم کی تلاوت، اس کے اصولوں کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی